یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو زندگی بھر دکھ کی آگ میں جلتی رہی۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ اکرم میرے چچا کا بیٹا تھا۔ ہم آپس میں بچپن سے ہی مانوس تھے، لیکن اس معاملے میں جیت میری خالہ کی ہوئی۔ امی نے اپنی بہن کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور پھر میری منگنی خالہ کے لڑکے سہیل سے ہو گئی۔ میں ایک مشقی لڑکی تھی، اپنے والدین اور خاندان کی مجبوریاں خوب سمجھتی تھی۔ محبت کے جذبات اپنی جگہ، لیکن اب تو دل سے زیادہ دماغ کی بات ماننی تھی، کیونکہ منگنی کا اعلان ہو چکا تھا۔ لہٰذا اکرم آیا تو میں نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ جانتی تھی کہ اس کو میری بے روحی سے صدمہ ہوگا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اب میں کسی اور کی ہو گئی تھی۔ بچپن کی پسندیدگی کو جاری رکھنا اب آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں وفا ہوں اور بہت مغرور ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، مجبور ہوں، اب تم سے پہلے کی طرح نہیں مل سکتی۔ پہلے گھل مل کر باتیں کرتے تھے، مگر اب یہ قصہ ادھر ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس پر وہ کہنے لگا، منگنی یا شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو یہ محبت قائم رہ سکتی ہے۔ مجھ کو اس کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا، لیکن میں حقیقتاً اس کو پسند کرتی تھی، لہٰذا اس کی باتوں میں آ گئی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ جب تک میری شادی نہ ہو جائے ہم دونوں پہلے کی طرح ملتے رہیں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے چپ ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم کراچی میں اکرم کے گھر گئے۔ اس کی بہن نے زبردستی مجھ کو روک لیا، کہا کہ وہ 2 ماہ بعد چلی جانا، ابھی تو زندگی تمہارے اختیار میں ہے، شادی کے بعد دوسروں کی مرضی کے تابع ہو جاؤ گی۔ اکرم کی بھی یہی خواہش تھی کہ آزادی کے آخری دنوں کو کچھ طول دینا چاہیے، پھر نہ جانے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ان لوگوں کے اتنے اصرار پر میں بدنصیب وہاں ٹھہر گئی اور سب گھر والے واپس آ گئے۔ اپنے چچا کا گھر تھا، بھلا میرے یہاں رہنے پر کس کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ چچی کی خوشنودگی کی خاطر امی نے بھی میری زیادہ مخالفت نہ کی۔ اکرم کی حالت دیکھ کر مجھ کو اس پر بڑا ترس آتا تھا۔ وہ 8 سال سے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کے پیار کا آخری مرحلہ شاید یہی تھا۔ اس نے مجھ کو انجان پن کی ایسی سزا دی کہ میں عمر بھر اس دکھ کو فراموش نہ کر سکی۔ 1 ماہ میں وہاں رہی۔ وہ ایک بار جب غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ مشکل سے ہوتا ہے، جب پہلی بار شرم کی حد ٹوٹ جائے تو پھر دوشیزگی کے حسن کو بار بار لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھ کو بھی میری نرم مزاجی کی سزا ملی۔ اب میں افسوس سے ہاتھ ملنے لگی کہ میں نے اس کے آنسوؤں کے ساتھ کیوں ہتھیار ڈال دیے، کیوں اتنی کمزور ہو گئی کہ جو مظلوم نظر آ رہا تھا وہی شیر ہو گیا۔ میں پریشان، خوف زدہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ کیا بتاؤں، کتنی مشکل سے 1 ماہ گزارا۔ ہر روز چچی سے کہتی کہ خدا کے لیے مجھ کو واپس لاہور بھجوانے کا انتظام کیجیے، میں جلدی گھر جانا چاہتی ہوں، اور وہ ہنس کر ٹال دیتی کہ ایسی کیا جلدی ہے، کچھ دن تو رہو، نصیبوں سے آئی ہو، پھر نہ جانے کب قسمت سے آنا ہو، اب تو پرائی ہو جاؤ گی۔ اور میں دل ہی دل میں تلملا کے رہ جاتی کہ چچی کو کیسے بتاؤں تمہارے سپوت کے کیا کرتوت ہیں اور میں کیوں جلدی جانا چاہتی ہوں۔ آخر حیدرآباد سے چچا آ گئے۔ ان کی ملازمت وہاں تھی اور 15 دن یا 1 ماہ بعد گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کو دیکھا تو رو پڑی۔ انہوں نے دوسرے دن ہی میرا ٹکٹ لے لیا اور مجھ کو خود چھوڑنے لاہور آ گئے۔ خدا خدا کر کے جان چھوٹی۔ اب تو اکرم کے بارے میں سوچ کر ہی وحشت ہوتی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسا ہوگا۔ کاش میں اس کی نیت کو پہلے سمجھ لیتی تو کبھی اس کا اعتبار نہ کرتی۔ وہ اعتبار کے قابل نہیں تھا اور نہ ہی محبت کرنے کے لائق۔ افسوس میں نے کتنے غلط آدمی کو محبت کے لیے چنا تھا۔ کیا نئی قسم کے حالات میں گر گئی۔ میں قدرت کے اٹل اصولوں کا شکار ہو چکی تھی اور ایسے جال میں پھنس گئی تھی کہ جس سے نجات ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ مجھ کو اپنے اندر ایک نئی زندگی کا احساس ہوا تو چکرا سا گئی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ماں بیچاری کچھ نہ سمجھی اور ہاتھ پاؤں مسلنے لگی۔ کچھ نے خیال کیا کہ شادی سے قبل لڑکیوں کو ایسے ہی دورے پڑتے ہیں۔
شادی ہوتے ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر اصل حقیقت تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھ کو اب سوائے اکرم کے اور کوئی نجات نہیں دلا سکتا تھا، اور وہی عذاب تھا، وہی رسوائی سے ہی بچا سکتا تھا۔ میں نے اس کو گول مول سے الفاظ میں کئی خط لکھے، مگر اس نے کسی کا جواب نہ دیا۔ اس کی سمجھ میں میرا مدعا نہ آتا ہوگا، یا وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ یوں 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا، مجھ سے کچھ بھی نہ بن پڑا۔ اب میری موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سنجیدگی سے زہر کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اکرم کی بہن کی شادی کا کارڈ آ گیا اور میری جان میں جان آ گئی۔ اکرم کی منگنی کی بات چیت میری پھپھو کی لڑکی سے چل رہی تھی، اور وہ روبینہ سے پسند کی شادی کر رہا تھا۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر میں ایسی مصیبت میں گرفتار تھی کہ وعدہ کر لیا، اپنی زبان بند رکھوں گی۔ اس وقت مجبور تھی، اگر اس کا نام لیتی تو صاف انکار کر دیتا۔ میرے پاس اس کے جرم کا کیا ثبوت تھا، جبکہ میں کہ اس کے جرم کی منہ بولتی تصویر تھی۔ اس نے کئی ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا، مگر وقت بہت گزر گیا تھا، ہر طرف سے مایوس کن جواب ہی ملا۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے رابطہ کیا۔ بھائی کی عزت بھی اس کی عزت تھی، اور میں بھی کوئی غیر تو نہ تھی، اسی خاندان کی عزت تھی۔ بڑے بھائی معظم نے بہت کوشش کی۔ ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا، کسی طرح 3 مہینے گزار لے، پھر ہم بچی کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ آپ دونوں شادی کر لیں اور اپنے بچی کو لے جائیں، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ میری زندگی برباد کرنے والا اگر اب شادی پر رضامند ہوتا تو میں کیوں اپنی کوکھ اجاڑنے کے در پہ ہوتی۔ مگر ہائے رے عورت کی مجبوری، کہ وہ قدرت کی طرف سے یہی کمزور پیدا ہوئی ہے، وہ کبھی مرد سے جیت نہیں سکتی۔ معظم نے مجھے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میں اپنی امی کو اس راز میں شریک کر لوں، ورنہ بدنامی لازمی ہے۔ اس کے بعد یقیناً ابا جان کا تو ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ امی کو جب یہ بات معظم نے بتائی تو وہ سکتے میں رہ گئیں۔ کہا تو وہ شادی پر آئی تھیں، اب یوں لگتا ہے جیسے کسی کی موت پر بیان کرنے والی ہوں۔ معظم نے سمجھایا کہ لڑکی ہے، غلطی ہو گئی، اب آپ سمجھداری سے کام لیں۔ اگر آپ نے بھی اپنے حواس کھو دیے تو یاد رکھیے سارے خاندان کی عزت بیچ بازار میں نیلام ہو جائے گی۔ اکرم اب بھی مزے میں رہا کہ اس کے بھائی نے اس کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ مجھ کو ماں سے یہی کہنا پڑا کہ لاہور میں ایک لڑکے سے میری اتفاقیہ ملاقات ہو گئی، اور میں چھپ چھپ کر اس سے ملتی رہی، جس نتیجے میں اب بدنامی کے جہنم میں گرنے والی ہوں۔ امی بیچاری چھپ کر آنسو پونچھتی تھی۔ دیورانی کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ چچی تک سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ سکتی تھی، اور یہاں میرا عالم تھا کہ ایک ایک لمحہ عذاب تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک ایسے سنائی دیتی تھی جیسے موت دبے قدموں ہر لمحہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر معظم بھائی ایک ادارے سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں مجھے سلائی کا کورس کرنے کے بہانے رہنا تھا۔ امی نے بھی گھر جا کر یہی کہا، اور میں معظم بھائی کی واقفیت کی وجہ سے اس ادارے میں رکھ لی گئی۔ کیا بتاؤں کہ یہ 3 ماہ کا عرصہ مجھ پر کیسے بیتا۔ میں سچ کہتی ہوں، اگر قیامت کا کوئی تصور کر سکتا ہو تو میں یہی کہوں گی کہ قیامت جیسے سچ مجھ پر بیتی ہے۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا جب مجھ کو اس قید سے رہائی ملنی تھی۔ تکلیف روحانی تو اٹھا رہی تھی، اب جسمانی کرب بھی تنہا برداشت کرنا پڑا، اور موت کے سمندر میں غوطہ لگا کر پھر سے زیست کی کشتی پر سوار ہو گئی۔ تیسرے روز میں گھر آ گئی، صرف 2 روز اپنے لگتے دیگروں کو دیکھ سکی، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ کیا بتاؤں ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، یہ ہر اصول ہر مجبوری سے بے نیاز ہوتی ہے۔ جب میں نے اسپتال سے رخصت ہوتے وقت آخری نظر اس پھول پر ڈالی جس کو میں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کلیجے میں بہت زور سے خنجر گاڑ دیے ہوں۔ خاموشی سے آنسو پونچھتے ہوئے معظم بھائی کے ساتھ اسپتال کی سیڑھیاں اتر کر اسٹیشن آ گئی۔ سیٹ پہلے ہی انہوں نے بک کروا دی تھی۔ میں ایک لوٹے ہوئے جواری کی طرح گھر چلی آئی۔ ہاتھ میں انڈسٹریل ہوم کا جعلی سرٹیفکیٹ تھا، اور دامن بڑی متا سے خالی تھا۔ اے کاش میں اس وقت اپنی ماں کے گلے لگ کے رو سکتی، مگر ماں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، اور میں اپنے گھر میں منہ چھپا کر بھی نہ رو سکی۔ آج میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر بہت اچھا اور شریف انسان ہے، میرے 4 بچے ہیں۔
2 लड़के और 2 लड़कियां, मगर दिल आज भी इस दुख को नहीं भूला। जब चारों बच्चों को इकट्ठा एक जगह बैठा हुआ देखती हूँ तो एक मासूम सूरत आंखों मूंदे हुए सामने आ जाती है। ज़हन से इस तस्वीर को बहुत झलकती हूँ। काश मैं इस तस्वीर के नक्शो नक्शों दिलो दिमाग से मिटा सकूँ, जो उस दुनिया की बड़ी भीड़ में हज़ारों चेहरों के पीछे खो चुका है। मेरी डाली का फूल किसकी गोद का सिंगार बना, जिंदा भी है कि मर गया। जब भी मौज़ूम भाई आते हैं मेरी नज़र यही सवाल करती है, मगर वो किसी बात का जवाब नहीं देते, बस खामोशी से सर झुका लेते हैं। और अकरम तो आज भी बहुत खुश और मुतमिन नज़र आता है, जैसे इस कहानी में इसका किरदार बस सिर्फ एक मेहमान की तरह था। मुझे इससे बहुत नफ़रत महसूस होती है। ज़हन हर वक्त एक कभी ना ख़त्म होने वाले दुख की आग में सुलगता रहता है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ और दुआ करती हूँ खुदा मासूम लड़कियों को मोहब्बत के इस जाल और मुझ जैसे ज़हनी अज़ाब से बचाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू वॉइस सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।